بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا اسلام میں جاسوسی درست ہے؟ یعنی دشمن کی جاسوسی کرنا اور اس کے احوال کی خبر رکھنا، نہ دوسرے عام لوگوں کے احوال کو جاننے کی ممانعت ہے۔ یعنی کسی کے احوال کو جاننے کی مت کوشش کریں، بلکہ اپنی اصلاح کریں، اپنی ذات کے بارے میں سوچیں، اپنے خامیاں دیکھیں اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن جنگ میں دشمن کے ساتھ دشمن کے احوال کا جائزہ لینا، اس کو جاسوسی کہتے ہیں۔ تو عام جاسوسی، عام لوگوں کی جاسوسی درست نہیں ہے۔ اس کے احوال، اس کے گھر کے احوال، وہ کیا کرتا ہے، اس کو جاننا یہ درست نہیں ہے، اس کی ممانعت کی گئی ہے۔ فلا تجسسوا، تم جاسوسی نہ کیا کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، کوئی تم میں سے دوسروں کی غیبت نہ کرے، یہاں ممانعت ہے۔ لیکن کیا میدان جنگ میں دشمنوں کی جاسوسی کرنا جائز ہے؟ تو دشمنوں کی جاسوسی کرنا جائز ہے۔ امام بخاری نے یہ باب باندھا ہے کتاب الجہاد والسیر میں، باب و فضل تلیت، جاسوس کی عظمت و فضیلت کے بیان میں آپ نے یہ باب قائم کیا ہے۔ حدیث پاک جو اس حوالے سے امام بخاری لائے ہیں وہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یاتینی بخبر القوم یوم الاحزاب، جب یوم احزاب تھا یعنی خندق والا دن، جس دن سارے کافروں کے قبائل اکٹھے ہو کر اسلام کے خلاف برسر پیکار ہونے کے لیے مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہوئے، تو اس کو یوم الاحزاب بھی کہتے ہیں، یوم الخندق بھی کہتے ہیں، جس میں خندق کھودی گئی تھی دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو وہ ساری دنیا کفر چونکہ اکٹھی ہو کے تو حملہ آور ہوئی تھی مدینہ طیبہ پر، تو اس لیے اس کو یوم الاحزاب، حزب کی جمع احزاب، سارے گروہ اکٹھے ہو کر اسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے وہ وہاں پر اکٹھے ہو گئے تھے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے خندق کھودی، تو اس حوالے سے وہ جنگ خندق بھی کہلاتی ہے۔ تو سامنے جو ہے وہ جس طرف خندق کھودی گئی تھی، اس طرف سارے دشمنوں کے، سارے کافروں کے، مشرکین کے، ان کے جتنے ساتھ ان کے ملے ہوئے باقی قبائل تھے جن کے ساتھ ان کے معاہدات تھے، وہ سارے کے سارے جمع ہو گئے تھے۔ تو یہ بہت بڑا لشکر تھا جو اسلام کے خلاف برسر پیکار ہوا۔ تو اس وقت جو ہے وہ مدینہ طیبہ کے یہ جنوب شمال مغرب میں یہ خندق کھودی گئی تھی اور سارے کافر اس طرف موجود تھے، اور جنوب مشرق میں پیچھے ایک قبیلہ یہودیوں کا تھا جو قبیلہ بنو قریظہ کے نام سے تھا۔ بنو نذیر کو تو وہاں سے جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ ایک قبیلہ جو ہے وہ یہ معاہد تھے، یعنی انہوں نے معاہدہ کیا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ۔ تو آپ کو اس سے یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ مشرکین کے مقابلے میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے، اگر باہر سے کوئی حملہ کرے گا، دشمن حملہ آور ہوگا تو آپ سارے ہمارا ساتھ دیں گے۔ تو اب وہ بڑے کافر مشرک ہیں، تو بڑے دشمن کے مقابلے میں یہ یہودی ان کے مقابلے میں کم دشمن تھے، یعنی مدینہ طیبہ کے اندر رہتے تھے۔ تو اس دونوں محاذ آقا علیہ السلام، حالانکہ دشمن تو یہ بھی ہیں، لیکن آقا علیہ السلام نے دو محاذ نہیں کھولے، بلکہ ایک دشمن کو ساتھ ملایا ہے اور بڑے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کے ساتھ معاہدہ کیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے معاہدہ کیا تھا، تو وہ بنو نذیر تھے
انہوں نے بھی خلاف ورزی کی تو ان کو تو جلا وطن کر دیا تھا. یہ بنو قریظہ پیچھے موجود تھے ابھی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اب وہ بڑی تفصیلات ہیں اس میں بڑی، اور پیار محبت کی، اور آقا علیہ السلام کے غلاموں کی کامیابیوں، کامرانیوں، جانثاریوں، اور آقا علیہ السلام کی ذات پر اور دین کی سربلندی کے لیے جو کچھ انہوں نے قربانیاں پیش کی، وہ ایک ایک لمحہ جو ہے نا وہ قربانیوں کا مرقع ہے، اور ان کی عظمتوں کی وہ دلیلیں ہیں. لیکن یہ حدیث پاک جو ہے اس میں جو ہے وہ آقا علیہ السلام نے جب آپ تک یہ خبر پہنچی کہ یہ بنو قریظہ جو دشمن ہیں، انہوں نے کافروں کے ساتھ ساز باز کر لی ہے، انہوں نے ان کو اپنے ساتھ شامل کر لیا ہے کہ سامنے سے ہم حملہ کریں گے، پیچھے سے تم حملہ کرو گے تو ہم اسلام کا کلہ کما کر دیں گے، سارے مسلمانوں کو تہہ تیگ کر دیں گے اور ہم کامیاب اور سرخرو ہوں گے. تو انہوں نے تدبیریں کی، اللہ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ کی تدبیر جو ہے وہ ہمیشہ کامیاب اور کامران ہی ہوتی ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طرف سے جتنی کوششیں ہو سکتی تھی صحابہ کرام کی اس مشکل وقت میں بھی صحابہ کرام نے قربانیوں کی انتہا کر دی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ خبر پہنچی کہ جو بنو قریظہ ہیں یہ کافروں کے ساتھ انہوں نے ساز باز کر لی ہے، ہمارے معاہدہ توڑ کر ہمارے خلاف دشمنوں کا ساتھ دیں گے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا من یاتینی بخبر القوم یوم العذاب. وہ یوم العذاب کو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے جو ان دشمنوں کی، ان بنو قریظہ کی جو ساتھ دینے کی خبر کے بارے میں جا کے تصدیق کرے اور مجھے آ کے بتائے. تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا کہ کون ہے جو یہ دشمنوں کی اور یہودیوں کی اس بات کے حوالے سے آ کے خبر دے گا کہ وہ کیا دشمنوں کے ساتھ دینے کے لیے کوئی تیاری کر رہے ہیں، ہتھیار نکال رہے ہیں، کوئی وہاں کے احوال کا جائزہ لے کر مجھے آ کے بتائے. قال الزبیر ابن عوام آنا. تو سیدنا زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں اس کام کے لیے حاضر ہوں. ثم قال من یاتین بخبر القوم، کون ہے جو جاسوس بن کر جائے اور وہاں سے خبر لائے ان یہودی اس قبیلہ بنو قریظہ کی کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تو دوسرے مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا تو قال الزبیر، سیدنا زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کی آنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں یہ کام کروں گا. تو فقال النبی صلی اللہ تعالی وسلم، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوش ہوئے ان کے اس جواب سے. تو آپ نے ارشاد فرمایا ان لکل نبی حواریًا، ہر نبی کے حواری ہوئے ہیں. ہر دور میں جو بھی نبی تشریف لایا تو ان کے ارد گرد اپنی جانیں نچھاور کرنے والے ان کو حواری کہتے ہیں. تو جو اپنے نبی کی ذات کے ارد گرد رہتے ہیں اور اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، ہر لمحہ تیار رہتے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ہر نبی کو حواری عطا فرمائے، وہ حواری یا الزبیر ابن عوام، اور میرے حواری جو ہے وہ زبیر ابن عوام ہے، یعنی میرا شیر ہے یہ جو اپنی جان مال عزت آبرو سب کو نچھاور کرنے کے لیے. اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی میں سے ہر ایک کی یہی سیرت و کردار تھا. لیکن اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سوال کیا تو یہ چونکہ سب سے پہلے کھڑے ہوئے تو اب یہ فضیلت عظمت ان کے حصے میں آئی. تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے جو ہے نا وہ اس طرح جانیں نچھاور کرنے والے نہیں تھے، باقی بھی سارے اسی طرح جانیں نچھاور کرنے والے تھے. تو یہ جزوی فضیلت ہوتی ہے جو کسی موقع پر کسی کو کوئی نصیب ہوتی ہے، کسی موقع پر دوسروں کو کسی کو نصیب ہوتی ہے. تو یہ فضائل، یہ عظمتیں یہ مختلف افراد کے حصے میں اس طرح آتی رہتی ہیں. باقی جو ہے نا وہ مجموعی طور پر دیکھیں تو آقا علیہ السلام کے سارے صحابہ کرام انہی جذبات کے حامل لوگ تھے جس کا بیان اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. والذین معہ، اور وہ لوگ جو آپ کی صحبت اور میت میں رہتے ہیں. اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں.
रुहमा बैनहुम, लेकिन आपस में वो बहुत ज़्यादा नरम दिल है। वो बज़्म अपनों का जिसमें तज़किरा किया गया है कि अपने दोस्तों की बज़म हो तो बरेशम की तरह नरम, आपस में वो रेशम की तरह नरम होते हैं, और रज़्म हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। तो जब हक़ व बातिल कमाल का होता है तो फिर ये मोमिनीन फौलाद से भी ज़्यादा सख्त होते हैं। तो ये आका इस्लाम के सहाबा कराम की वस्फ को अल्लाह ने कलाम मुक़द्दस कुरान मजीद में बयान किया। शिद्दा व अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम, आपस में बहुत रहीम है। तराहुम रुक्कान सुज्जदा, आप उनको देखेंगे कि वो कभी हालत रकू में हैं, कभी हालत सजदा में हैं। यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, और वो इन सारे कामों में अपने रब की रज़ा के तालिब हैं। अब कुरान की नस है कि आका अलैहिस्सलाम के सहाबा कराम अपने हर काम में अल्लाह की रज़ा के तलबगार हैं। तो अल्लाह ने जिसने हर राज को भी जाना है, कोई दिल में उठने वाला ख्याल भी उसकी ज़ात से मख्फी नहीं है, तो उसने ऐलान किया है कि सहाबा कराम वो हैं जो अपने हर अमल में अपने मालिक की रज़ा के तलबगार हैं। जब तक वो न फ़ज़लन मिनल्लाह, अल्लाह की बारगाह से फ़ज़ल के तलबगार हैं, व रिज़वाना, और उसकी रज़ा के तलबगार हैं। तो कुरान की इस नस के बाद किसी और ख़बर की, किसी और बात की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। जब अल्लाह ने ये नस बयान कर दी, ये आया मुबारक नाज़िल फरमा दी कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों का ये अहवाल है, तो अगर कोई भी उसके ख़िलाफ़ कोई बात करता है तो उस खिलाफ बात को उठाकर फेंक दिया जाएगा और इस आय मुबारक को अपने सीने से लगाया जाएगा। तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वो सहाबा किराम अता फरमाए जिन्होंने अपनी माल, जान, इज़्ज़त, आबरू सब कुछ अपने नबी के कदमों पर निछावर कर दिया। नबी की रज़ा के तलबगार भी हुए और अल्लाह की रज़ा के तलबगार भी हुए, यानी उनका हर अमल अपने मालिक की रज़ा और उसके फ़ज़ल की तलाश में था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उनके नक्शे कदम पर चल कर कामयाब और कामरान होने की तौफ़ीक नसीब फरमाए और उनकी इन अज़मतों को तस्लीम करके अपने मन में उनकी इज़्ज़त, आबरू, उनके मकाम व मर्तबा को समझने की और उनके आदाब, उनकी बारगाह की ताज़ीम, उनके आदाब को मलूज़ खातिर हमेशा रखते हुए हर लम्हा अपने ज़ाहिर व बातिन में उनकी मोहब्बतों को जागुज़ीर करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।